گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے سپاہ کی، چلائی راہ دو مجھے اے دشمنان دین، یہ ابن فاطمہ ہے میں زہرا کی جائی ہوں، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں۔ ظالموں ہٹو، مجھے اپنے بھائی کو دیکھ لینے دو۔ قاتل تو اس طرف کو سرے پاک لے چلا، بہن نے کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا، زلفوں سے ایک ظالم نے امام کا سر پکڑا ہوا۔ قاتل تو اس طرف کو سرے پاک لے چلا، تڑپا زمین پہ یا بدن شاہ کربلا، طبلِ ظفر بجانے لگے دشمن خدا، غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضی، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ ناگا بہن کو آیا نظر لاش امام، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے، سر تو تھا نہیں، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنا کام، رکھ کر کٹے گلے پہ گلا یہ کیا کلام، اپنی کہی نہ میری سنی ہو گئے تمام، ہائے ہائے یہ میرے آتے ہی بیداد ہو گئی، تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی۔ ادھر حضرت سکینہ روتی بھی آئی، بوپی ظالموں نے خیموں کو آگ لگا دی، سیدہ سکینہ کو تھپڑ مارے جا رہے، عورتوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہے، ان کا زیور چھینا جا رہا ہے۔ فرمایا بیٹی میں کس کس کو سنبھالوں؟ ظالموں نے اسی پر بس نہیں کی، امام کے کپڑے اتار لیے۔ امام کے کپڑے اتارنے کے بعد آپ کو برہنہ کر کے آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے۔ یہ اتنی ذلت کیوں برداشت کی؟ کرسی کے لیے؟ انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کی بقا کے لیے قربانی دی۔ امام کی شہادت کے وقت سورج کو گہن لگ گیا۔ تمام واقعات پڑھنے ہوں شام کربلا پڑھ لینا۔ آسمان فوراً سیاہ ہو گیا، تارے نظر آنے لگے دن کے وقت، پھر وہ سیاہی سرخی میں بدل گئی۔ 7 دن تک آسمان سے بصورت شبنم خون برسا۔ بیت المقدس تک جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ 3 دن تک اندھیرا رہا، غیب سے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ یزیدیوں نے خوب باجے بجائے، ناچے، اپنے مردوں کو انہوں نے دفن کیا۔ امام اور آپ کے رفقا کے بے گور و کفن لاشیں اسی طرح رہنے دیے۔ خیمے جلا دیے گئے تھے، رسول زادیاں کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر بیٹھی ہے۔ کوئی معمولی توہین ہے؟ میری تمہاری ماں بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے برداشت کرو گے؟ کتنی توہین رسول زادیوں کی۔ سیدہ زینب ایک ایک کے پاس جاتی ہیں اپنے جذبات کا، بھائی کے پاس آئیں تو آنکھیں بند کرنی پڑی، چادر بھی نہیں ہے بھائی پہ ڈال دیں، مٹی سے جسم چھپایا۔ جو کہا شاعر کہتا ہے، سر میرے کوئی دوست نہ دیوی، اے
پیارے بھیا سر میرے کوئی دوست نہ دیویں تے بہن تیری مجبور کتھوں لیاواں کفن میں تیرا ایتھوں شہر مدینہ دور وہ لوگ یزیدیوں نے امام کے قافلے کے اونٹ پکڑ لیے، اپنے کھانے کے لیے ان کو ذبح کیا، بجائے ان سے خون نکلنے کے چنگاریاں نکلی۔ یہ اونٹوں کے بارے میں کہ ان کو بھی اتنا صدمہ ہوا جب ان کا گوشت پکایا گیا، وہ اتنا کڑوا تھا کہ کوئی ایک لقمہ بھی نہ کھا سکا۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، شاعر صوفی ہیں اور پنجابی ہیں، انہوں نے پنجابی میں اس کی ترجمانی کی ہے، جتنا آپ کو سمجھ آ جائے میں اپنے ذوق کے لیے پڑھ رہا ہوں، اپنا درد بیان کرنے کے لیے۔ اٹھ بیٹھی زہرا دی جائی جدوں لوگ تمامی ستے، پھڑ تلوار سردار پر دیاں دی اتے پہرا دین دی وتے۔ یہاں شاعر نے تلوار کا ذکر کیا، ان کے پاس تلوار تو تھی نہیں، کوئی بھی ڈنڈا سمجھ لیں کوئی چیز۔ ایک برقع پوش نظر پیوس آوے گھوڑے اتے اگے ناویں وے تو بندے رب دے ایتھے ہیں شہزادے ستے۔ سیدہ رات کو دیکھتی ہیں ایک سوار آ رہا ہے، اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے۔ وہ سوار جب قریب آنے لگا سیدہ زینب نے کہا آگے نہ آنا، یہاں شہزادے سو رہے ہیں، ایتھے باغ نبی دا اجڑیا ہویا، ایتھے لاشے ہیں شاہاں دے متا قدم گوڑے دا اتے لیاویں، ایتھے پیاسے ہیں دناں دے آگے نہ آنا، یہاں کئی دنوں کے پیاسے یہ شہزادے یہ بادشاہ ہے۔ آگے جو آ رہا تھا وہ کون تھا؟ سن آواز حیدر نے اگو ایک بول سنایا، میں تے تد غریب دا باپ ہاں بیٹی، تیرا پہرا ویکھن آیا۔ اللہ سنے آواز حیدر نے اگوئے کچھ بول سنایا، میں تے تد غریب دا باپ ہاں بیٹی، تیرا پہرا ویکھن آیا۔ آنے والے مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے۔ سیدہ کیا کہتی ہیں؟ ادو کتھے سمے بابل اڑیا، جدوں شمر نے خنجر چلایا، اکبر دا ڈھنگ اکھیں ڈٹھا، میرا اصغر گیا ترہایا۔ بابا جب شمر خنجر چلا رہا تھا اس وقت آتے اپنا درد بیان کر رہی ہیں، میں کس طرح ترجمانی کروں؟ شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا، جس بہن نمانی دا ویر نہ کوئی، اس نے دنیا تو کی لینا۔ ہتھی پر پرا پتر پتیجے کوہا کہتے، پھر قید خانے ونج بہنا،
صبر غلام عزیز زینب دا کسے بھی درد مند نہیں سہنا. ان ظالموں نے ساری رات اپنے مزے میں گزاری، رسول زادیوں کو کوئی آرام نہ ملا. صبح ان کو باندھا جا رہا ہے، اونٹوں پہ بٹھایا جا رہا ہے ابن زیاد کے دربار میں لے جانے کے لیے. آگے تفصیل ہے ایک واقعات کی. ابن زیاد کے دربار میں لے کے جا رہے ہیں. حضرت امام زین العابدین کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا. کیا جرم ہے، کیا جرم ہے؟ وہ وہاں سے حضور کو پکارتے ہیں، ان نلت یا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم. اے چلنے والی ہوا چل کے جا، مدینے پہنچ، وہاں اللہ کے نبی آرام فرما ہے، ان کو میرا سلام پہنچا. اور ان سے بتاؤ کہ زین العابدین کو قیدی بنا لیا گیا. رسول زادیوں کے ساتھ یہ سلوک الامان والحفیظ امام پاک نے قربانی دی، بے مثال قربانی دی. کہنے والے نے خوب کہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. حسین شاہ ہے. اتنا کہنے سے تسلی نہیں ہوئی. نہیں شاہ نہیں، بادشاہ است حسین. وہ تو دوسروں کو شاہ بناتے ہیں. دین است حسین، حسین دین ہے. نہیں دین پناہ است حسین. دین کو ان کی ذات میں پناہ ملتی ہے. سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا. حقا کہ بنائے لا الہ است حسین. پتا کیا چلا، سچ کیا ہوا؟ امام نے دین کی بنیاد کے لیے قربانی دی. وہ دین کی بنیاد پر قائم تھے. وہ لا الہ کی سر بلندی کے لیے قربانی دی تھی. اسی کے وہ مجاہد تھے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون. اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. وہ دین کو بچا گئے، انہوں نے دین کی آبرو رکھ لی. آج اگر ہم چند گھڑیاں جاگ کر ان کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ پیش کر رہے ہیں، ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے، وہ پوری امت پر بہت بڑا احسان کر گئے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان کی یاد مناتے ہیں. ہم غم حسین نہیں مناتے، ہم یاد حسین مناتے ہیں. محبت ہے ہمیں، ہم ان کا ذکر سنتے سناتے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے. وہ ایصال ثواب اس لیے کہ ان کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. یہ 10 محرم 61 ہجری کا وہ واقعہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے سنایا. بہت زیادہ اس کی تفصیل اس کے بعد کی ہے. پورا پڑھنا ہو میرے والد صاحب کی کتاب شام کربلا پڑھنا. بڑی محنت کر کے لکھ کے گئے ہیں وہ. صبح 10 محرم جس کو توفیق ہو روزہ رکھے. گھر میں کھانا زیادہ بنانا، 1 ڈش بناتے ہو 2 بنا لینا، کیونکہ جو اس دن اپنے گھر والوں پر کھانا زیادہ بنائے پورا سال برکت رہتی ہے. ہو سکے تو کسی غریب کو بھی کھلانا، شربت پلاؤ، دودھ پلاؤ. لہیم کھچڑا بناتے ہو لوگ، یہ وہاں کی یادگار. کیونکہ قریہ غازریہ والے جب یہ لشکر چلا گیا وہ آئے تھے، انہوں نے امام پاک اور آپ کے رفقا کی خبریں بنائی تھی. تو انہوں نے ہی یہ کھانا کہ جس کے پاس کسی کے پاس روٹی، کسی کے پاس آٹا، کسی کے پاس گوشت، سب مکس کر کے کھچڑا. تو اسی کی یہ یادگار ہے جس کو آپ حلیم کہتے ہیں، اصل لفظ لہیم ہے. تو یہ اسی کی یادگار یہ بنایا جائے.
کھلائیں لوگوں کو غریبوں کی مدد کریں، عبادت کریں، کالے کپڑے نہیں پہننے، ماتم نہیں کرنا، تعزیہ نہیں نکالنا، تعزیے کے ساتھ چلنا نہیں ہے. یہ تماشوں کا دن نہیں، یہ عبادت کا دن ہے. امام پاک نے تو آخری وقت میں بھی کہا سجدہ کر لینے دو، اور ہم نماز نہ پڑھیں تو محبت سچی ہوگی؟ سوچنا چاہیے. امام نے سچ کے لیے قربانی دی. کتنی بڑی قربانی دی، ان کی قربانی معمولی نہیں. اس کو یاد کریں. اللہ ان کے صدقے ہمیں سچا پکا نمازی بنائے، ان کے طریقے پر قائم رکھے. اب پہلے جیسی جسمانی ہمت تو نہیں، لیکن پھر بھی 2.5 گھنٹے سے زیادہ بیان کر گیا. اللہ تعالی قبول فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، دعا کرو. اتنی بڑی قربانی کے موقع پر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ امن رکھو. عجیب بات ہے، وہ بھی مسلمانوں سے کہنا پڑتا ہے. غیر فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر ہم اکٹھے نہیں ہوئے، ہم نے آنکھیں نہیں کھولی، تو اس طرح ہمارا نقصان ہوتا رہے گا. ہماری عورتیں، ہمارے مرد کچھ شرعی کچھ غیر شرعی رسمیں یہ بجانے میں لگے ہوئے ہیں، بجا لانے میں. سنو، تقویٰ ہے اصل میں، شریعت ہے اصل میں، سنت ہے، امام کی محبت ہے، تو ان کے موقف کو اپنایا جائے. آپ لہیم بھی بنائیں، شربت بھی پلائیں، مگر یہ مہندیاں، یہ جتنے تعزیے وغیرہ، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.